امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، بیماریاں بہت ہیں اور بیماریوں کے علاج بھی بہت ہیں، اور ماشاءاللہ معالجین ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے، اور ماشاءاللہ وہ علاج معالجہ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ دنیا بھر کے اندر بہت سے طریقہ علاج ہیں، لیکن قربان جائیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ سبحان اللہ کہ اس میں علاج بھی ہے، صحت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ ناظرین کرام، ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور بالخصوص یو کے یورپ میں اکثر حضرات جو ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ان ممالک کے اندر اکثر حضرات جو ہے بال گرنے کی شکایت کا ذکر کرتے ہیں، یا تو پھر بالوں میں خشکی سکری کے حوالے سے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، یا پھر اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سر پر اب تو بال رہے ہی نہیں، تو اب گنج پن کا شکار ہو چکے ہیں، گنجے پن کا، تو اب اس کے لیے کچھ ایسا علاج تجویز کیا جائے کہ جس کے ذریعے جو ہے ہمارے بال گرنا بھی بند ہو جائیں، گنجا پن یعنی کہ بال اگر سر خالی ہو چکا ہے، بال ختم ہو چکے ہیں، اب تو ہر چیز ہی آرٹیفیشل ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ اب لوگ بال لگوانے کے لیے بھی مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں، اور اب تو یہ بات بھی عام ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، اپنے ظاہری بات ہے یہ حسن ہے، خواتین کا زیور ہے، خواتین کا حسن ہے، مرد حضرات کا حسن ہے، یہ جو بال ہیں سر پر بہت خوبصورت لگتے ہیں، اگر سر پر بال نہ ہو تو یقیناً بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور بہت سے بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو دیکھا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بال جب دوسروں کے دیکھتے ہیں کہ ان کے لمبے لمبے گھنے بال ہیں، کالے سیاہ بال ہیں، اور مائیں دیکھتی ہیں ابھی تو بچی کی شادی ہی نہیں ہوئی، بچی کے بال ہی سفید ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ بچوں کے بھی نوجوانوں کے بھی بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں، ان کے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ناظرین کرام، اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجوہات اگر یو کے یورپ کے معاشرے کے اندر تلاش کرتے ہیں ہم، اور یہاں کے ماحول میں تلاش کرتے ہیں، تو یہاں پر ناظرین کرام سب سے اہم بات ہماری ہیلتھی خوراک نہیں ہے۔ ہم غذاؤں کے اندر ایسی غذائیں استعمال نہیں کرتے جو ہماری بالوں کی گروتھ میں جو ہے وہ اضافہ کرے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں ناظرین کرام، یہ بہت سے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان کھاتے کیا ہیں؟ نوجوان پیزا کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار ہمارے بال گر رہے ہیں، کچھ بتلائیں۔ اب بالوں کے لیے وہ دنیا جہان کی جو ڈبوں کے اندر بڑی خوبصورت طریقے سے پیک کی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں، اس پر وہ مختلف انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ سب باغ دکھائے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کر جو ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بس ہمارے بال جو ہے وہ جو ہے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ دنیا جو ہے یہاں پر بہت سے لوگ اپنا نظام چلانے کے لیے مختلف حربے اور مختلف ہیلے کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی لگائی ہوئی ہے، کس روزی چلتی رہتی ہے لوگوں کی، لیکن ناظرین کرام اگر ہم نیچرل طریقہ علاج کی طرف آتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسی بہت سی غذائیں ہیں، ایسی بہت سی ماشاءاللہ آپ کے کچن کے اندر اجزاء موجود ہیں جن کو استعمال کر کے ماشاءاللہ آپ اپنے بالوں کی گروتھ کر سکتے ہیں۔ بالوں کے گرنا، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں خشکی کا پیدا ہونا، گنجے پن کا ہونا، کیونکہ اکثر حضرات جو ہے کئی سے پروگرام چل رہے ہیں،
اور مجھے کافی اس کے حوالے سے سوالات آتے رہے، تو سوچا کہ چلیں اس حوالے سے بھی آپ حضرات کی اس خواہش کو بھی پورا کر لیں کہ آپ حضرات کو ایسے علاج تجویز کر دیتا ہوں کہ جس کی بدولت انشاءاللہ العزیز، اور میری عادت ہے کہ میں اپنے جو ہے اپنے پاس نسخے نہیں رکھتا، بلکہ میں بتلا دیتا ہوں۔ یقین جانیے کہ ہمیں اپنے اساتذہ سے، یہ پرانے لوگوں سے نسخے حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن دور حاضر کے اندر ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ میری تو عادت یہ ہے، جو میرے پاس ہے تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے فوائد حاصل، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے ایسے نسخے ہیں جس کو ماشاءاللہ UK یورپ کے لوگوں نے استعمال کیا، بزرگوں نے استعمال کیے، جوانوں نے استعمال کیے، ماشاءاللہ وہ نسخے، اور آپ ماشاءاللہ صحت مند زندگی پا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، صحت مند زندگی حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر حسن بھی نہ ہو ظاہری طور پر، تو یقیناً ناظرین کرام بہت سے لوگ مختلف احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اب اگر آپ ماشاءاللہ انڈر 40 ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بالوں کی گروتھ ہوگی، اور یہ مت سمجھیں کہ جو 40 ابو ہیں ان کی نہیں ہوگی، نہیں ان کی بھی ہوگی، لیکن ان کے جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ تھوڑا سا زیادہ ہوگا بنسبت جوانوں کے۔ ظاہری بات ہے جوان انڈر 40 ہیں اس ملک کے اندر، تو 35 اب یہاں تو امیون سسٹم ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ موسم کے بڑے اثرات ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو وٹامن ڈی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی یہاں سرد موسم ہوتا ہے، اور تو اب آنے والے جو موسم ہے اس میں سردیوں میں اکثر لوگوں کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، بال بہت زیادہ گرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کنگھی کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہمیں آج تک، بس دیکھا کہ امی کنگھی کرتی تھی، بس ان کو دیکھا دیکھی میں کنگھی شروع کر دی۔ بھئی کنگھی کا طریقہ کیا ہے کہ بال نہ ٹوٹے؟ اب دیکھیں نارمل جو لکھا گیا ہے کتب کے اندر کہ بھئی ایک نارمل جو خاتون ہیں ان کے سر کے بال جو ہے، یا لڑکیاں ہیں ان کے سر کے بال جو ہے تقریباً 40 سے 50 یا 40 سے 45 کے ابو جو ہے نا وہ بال جو ہے وہ گرتے ہیں نارمل، لیکن اگر اس سے زیادہ بال گر رہے ہیں، بعض لوگ ہیں، بعض خواتین ہیں کہ کنگھی کرتی ہیں تو سارے کے سارے بال جو ہے کنگھی کے اندر۔ اچھا، ایک بات تو یہ کہ موسم کی وجہ سے بھی اثرات ہوتے ہیں، سردی زیادہ ہو جائے تو اب سروں پر ہمارے کیا، جس طرح میں نے پچھلے پروگرام کے تلووں پر تیل لگانے کا ذکر کیا تھا، اسی طرح اب UK یورپ کے ماحول کے اندر جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں سر پر تیل لگانا پسند نہیں کرتی۔ اب جب سر پر تیل لگانا پسند نہیں کرتی تو چاہتی یہ ہے کہ ان کے بال بھی سلامت رہیں، تو ایسا کوئی، ہاں، اور پھر کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ شیمپو استعمال کرتے ہیں، اور شیمپو بھی کون سے؟ سب آرٹیفیشل ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو پرانے زمانے کے اندر مائیں جو ہے کپڑے دھونے کے صابن سے وہ دھویا کرتی تھی، یعنی کہ اب سر دھویا کرتی کالے صابن سے، یا 101 صابن ہوا کرتا تھا، اس سے جو ہے سر دھویا کرتی تھی، لیکن یاد رکھیے ناظرین کرام، وہ بھی اس میں بھی کاسٹک ہوتا ہے، وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ اس زمانے کے اندر زیادہ چیزیں جو ہے وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی تھی، ریٹھی سے دھویا کرتے تھے۔ ریٹھا جو ہے بڑی زبردست چیز ہے، ریٹھی کے چھلکے جو ہے جو پرانی مائیں وہ جانتی ہیں، لیکن اب آپ کیوں کہیں گے کہ UK یورپ کے اندر میں نے آپ کو معلوم ہے کہ آج تک کوئی ایسا نسخہ نہیں بتایا کہ ایسا نام جو جس کا نام پہلے یاد کرنا پھر اس نسخے کی تلاش کرنا وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ نہیں ناظرین کرام، میں آج آپ کو انشاءاللہ ایسے نسخے بتاؤں گا کہ جس سے انشاءاللہ آپ کے بالوں کی گروتھ ہوگی اور آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بالوں کے جو سفیدی کے اوپر انشاءاللہ اس کے حوالے سے بالوں کی سیاہی کے بالوں کیوں جلدی سفید ہو جاتے ہیں اس پر انشاءاللہ پروگرام کروں گا۔ ناظرین کرام، اب نسخہ نوٹ کر لیجئے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ اب کریں اور کنگھی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کنگھی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کنگھی کرنے کا طریقہ یہ ہے، خواتین ہمیشہ یہ تو نارمل اور بڑی جو عمر کی خواتین ہیں وہ جانتی ہیں، پہلے اپنے بالوں کو جو ہے ساری باتیں، سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اب اس میں جو ہے بال جو ہے وہ بڑے بال ہیں تو اس کا سنبھالنا بھی بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کے اندر بالوں کو پہلے الجھے ہوئے بالوں کو تیل لگا کر اس کو جو ہے سلجھائیں۔ اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ خشک بال ہوتے ہیں، کنگھی مار مار کے جو ہے یہ برش مار مار کے اس کے بالوں کو ساتھ توڑ دیتے ہیں۔ اب جب ظاہری بات ہے کس نے کی، اب ظاہری بات ہے آپ کے سر کے بال ہیں، بال بالکل باریک ہوتے ہیں، اور اس کی جڑ جو ہے وہ اتنی، اب یہاں پر ہم گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سر پر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اب وہ بال کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، اب برش بھی بہت زور زور کا کھینچ کھینچ کے جو بالوں کو الجھے ہوئے بالوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اوقات بعض لوگ جو ہے نا بات کو جھاتے ہیں سلجھاتے نہیں ہیں، تو اس میں ذہن میں رکھیں کہ اسی طرح بالوں کا بھی سلسلہ ہے، بعض لوگ جو ہے نا سلجھانے کے چکر میں اس کو اور بھی الجھا دیتے ہیں،
تو اس سے بالوں کے اور زیادہ جو ہے بال ٹوٹ جاتے ہیں. تو آپ اس میں ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کیا کون سے نسخے ہیں وہ استعمال کرنے کے جس کی بدولت انشاءاللہ آپ کے بال ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بال جھڑیں گے بھی نہیں اور انشاءاللہ بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی. پہلے آپ جانتے ہیں یوکے یورپ کے اندر میں نے ایک تیل بتایا جو اکثر سوالات میں جوابات کے اس میں ذکر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تیل میتھی زیتون کے تیل کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ میتھی دانے کو رات کو گیلا کر لیں اور صبح جو ہے اس کو یعنی کہ اتنا پانی میں گیلا کر لیں کہ وہ پانی صبح اٹھے تو دیکھیں تو وہ دانے سارے اور جب صبح جو ہے اس دانے کو کسی ٹرے وغیرہ میں ڈال کر کسی سائے میں جگہ پر رکھ دیں اور اس کے اوپر کوئی جو ہے اوپر کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ دیں تاکہ کوئی مچھر وغیرہ اس پر کوئی چیزیں نہ آئیں. تو اس کے اوپر ٹیشو وغیرہ رکھ دیں اور اس کو 1-2 دن کے بعد دیکھیں گے تو اس میں میتھی دانے کی گروتھ ہو جائے گی. یعنی چھوٹی چھوٹی اس میں کمپاؤنڈ نکل جائیں گے. جب نکل جائیں تو آپ کیا کریں گے کچھ دنوں میں دانے جو ہے یہ ڈرائی بھی ہو جائیں گے. ہم نے سائے میں اس کو ڈرائی کرنا ہے, دھوپ میں تو یہاں ویسے ہی نہیں ہوتا. تو اب کیا کرنا ہے کہ اس دانوں کو جب یہ سوکھ جائیں اس کو میتھی اس کو جو ہے آپ زیتون کے تیل کے اندر ڈال دیں. ان کے مثال کے طور پر اب کتنی مقدار ہونی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں. 100 گرام میتھی دانہ اور اسی طریقے سے آپ کو ہے وہ 200 گرام یعنی تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کا یعنی کہ بس اوقات اکثر وہ کہتے ہیں کہ کتنا لیں اس کی مقدار بتائیں تو پھر وہ اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. ذہن میں رکھیں 100 گرام اگر میتھی دانہ ہے تو 200 گرام آپ کا آئل ہوگا اور اس کو پھر 15 دن کے لیے ایئر ٹائٹ کر کے کانچ کی بوتل کے اندر اس کو ایئر ٹائٹ کر کے آپ جو ہے 15 دن کے اندر رکھتے ہیں اور 15 دن کے درمیان میں اس کو تھوڑا ہلاتے رہیں. اس طریقے سے 15 دن کے بعد اس تیل کو استعمال کریں. یہ تیل آپ کے بالوں کے جھڑنے کے لیے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. وہ خواتین جو آفس وغیرہ جاتی ہیں جب آفس جاتی ہیں پھر نہ استعمال کریں. وہ نوجوان جو ماشاءاللہ جن کے سر کے بال گر رہے ہیں وہ آفس جاتے ہیں اس وقت تیل نہیں لگانا پسند کرتے. اب خاص نوجوان اکثر قسم کی جیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں. یہ جیل وغیرہ یہ ساری چیزیں اس سے بہتر کی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایلو ویرا ہے. ایلو ویرا جس کو کورگندل کہتے ہیں بہت مفید چیز ہے, اس کو استعمال کریں. بہرحال میں نے یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آرٹیفیشل چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا دوسری بات یہ اب ایک تو یہ ایک نسخہ ہے. دوسرا نسخہ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے خاص طور پر لوگ جن کے سر میں سکری ہے خشکی ہے اور بہت زیادہ اکثر کو دیکھا ہے کہ جن کے بھووں پہ بھی خشکی ہوتی ہے, چہروں پہ بھی داڑھی کے بالوں میں ادھر بھی خشکی نظر آتی ہے اور یعنی ہر طرف خشکی خشکی, یہاں تک کہ ان کے کپڑوں میں بھی کوٹ وغیرہ جو بھی پہنتے ہیں اس میں بھی خشکی خشکی نظر آتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ خشکی کو ختم کرنے کے لیے نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دہی لے لیں آپ تقریباً آدھا پاؤ اور اس میں لے لیں آپ تقریباً 50 گرام سرسوں کا تیل اور اسی طرح 50 گرام آپ اس میں سوری ایک انڈا اس میں ڈال سوری ایک انڈے کی سفید ڈال دیں اس میں. اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور اس کو سر پر لگائیں. یہ ویک میں 3 دن کریں. ایک نسخہ یہ بھی ہے اور ایک نسخہ اور ہے. اگر سر کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین یہ کہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر میتھی دانے کو رات کو گیلا کر لیں, صبح اٹھ کر اس کو گرائنڈ کر لیں. یہ پیسٹ بن جائے گا اور اسی کے اندر آپ جو ہے یہ ارنڈ کا تیل جسے کہتے ہیں جسے کیسٹر آئل کہتے ہیں اچھے قسم کا ہو اور وہ اس کے اندر ملا دیں اور ملانے کے بعد جو ہے اس کے اندر تو آپ جو ہے ڈال دیں یعنی کہ شہد بھی اس میں 1 چمچ ڈال دیں اور وہ جو ہے سر پر لگائیں. انشاءاللہ پابندی کے ساتھ سر کی سکری وغیرہ داڑھی میں ہے یا بالوں میں کہیں بھی تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کی سکری وغیرہ خشکی وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ نسخہ یہ ہے کہ آپ اسی کو آپ زیتون کے تیل کے اندر بھی میتھی دانے کے پیسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کو کھوپرے کے تیل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں اچھا وہ لوگ جو خاص طور پر اپنے بالوں کی جن کے بالوں میں خشکی بھی نہیں ہے بالوں کی مضبوطی چاہتے ہیں کہ ان کے بال ہمیشہ اچھے رہیں, بال اچھے ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھیں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو نظر بھی ہو جاتی ہے. اس میں نظر کا بڑا عمل دخل ہے. لوگ ہیں کہ اپنے بالوں کا ظاہری بات ہے خواتین ہیں سر پٹا نہیں رکھتی. یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان سر پر پیشاب کر دیتا ہے. اس بات کو معمولی نہ سمجھیں. خواتین کے سروں پہ جوئیں ہو جاتی ہیں, خواتین کے سر پر جو ہے وہ یعنی کہ خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ سر پر دوپٹہ رکھنے کی عادت بنائیں. جو خواتین سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی ان کے بالوں کو نظر بھی رکھتی ہے اور وہ لوگ نوجوان جو اکثر جو ہے ٹوپی پہنے رکھتے ہیں. اکثر حضرات نوجوان کو دیکھا ہے کہ وہ جیسے کہ ہم ہیں اب ہم جو ہے ظاہر بات ہے ہمارا تعلق ایک دین سے ہے تو دینی مذہبی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سر پر ٹوپی رکھتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. گھر میں آئے تو گھر میں آپ سر پر اتار دیں, تھوڑا سا سر کو دھوپ لگائیں, سر کو ہوا لگائیں. باہر بھی جاتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ ممنوع نہیں ہے کہ امام صاحب نے یا قاری صاحب نے کہیں پر
جو ہے سر سے ٹوپی اتار دی تو وہاں جو ہے معاشرے کے اندر ایک مایوب. ہاں دیکھیں آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے, آپ نیت سے اتار رہے ہیں. تو یہ ایک اکثر لوگ جو ٹوپی پہنتے ہیں ان کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کے سر خالی بھی ہو چکا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے سر پہ جو ہے گنج پن ہوا ہے تو کہتے ہیں وہ امیر ہو چکا ہے, کیونکہ اس کے سر سے جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے. ابھی یوپی کے اندر تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے ان کے سر پہ بال ہی نہیں, درمیان میں سے گنجے, چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی گنجے ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نسخے ہیں, نسخے جات میں آپ کو اگر بتلانے لگ جاؤں تو یہاں بہت زیادہ جو ہے ماشاءاللہ نسخے ہیں جن کو ماشاءاللہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ سوالات کے دوران جو ہے انشاءاللہ مزید نسخہ جات میں آپ کو بتا دوں گا. ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کالز کی طرف بڑھیں گے, اور ماشاءاللہ کالز ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں انشاءاللہ, یہ کے بعد دیگر سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ. جی فرسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum salam, Hakeem Saab. My mom, she's got too much shoulder pain. She's got arthritis in the shoulders and her neck. And the Sister, please can you tell me your name and age and weight? She's 12 stone and 50 years old, and her name is Fatma. And for another person, he's got too much. Can you speak Urdu? No, I can't speak Urdu, Hakeem Saab. Is it okay if I speak 50 English? उनकी 50 year old है और उनका वजन कितना है? 12 stone and she's 50 years old. ठीक है. अब तकलीफ क्या है? शोल्डर पेन है और क्या है? Neck pain, too much shoulder pain and neck pain in her. And she's got too much arthritis all over her body as well. If you can give me something that she can use. अच्छा ये बताएं आपकी अम्मी है? Yeah, she's my mom. Your mom, she's your mom. Yeah. Okay. Sister, please आप मुझे ये बताएं कि अम्मी से पूछ के कि उनको शुगर भी है? Yeah, she's diabetic. अच्छा डायबिटिक है, तो कितना अरसे से डायबिटिक है? About 10 years. अच्छा, इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल जो है उसके लिए टैबलेट लेती हैं? Yeah, she's got cholesterol. She's got और ब्लड प्रेशर भी है? Yeah, sugar as well. अच्छा ठीक है. शुगर के लिए क्या लेती हैं? इंसुलिन लेती हैं या टैबलेट ले रही हैं? Both insulin and tablets. इंसुलिन भी ले रही हैं? Yes. तो इंसुलिन क्या रोजाना लेती हैं? Every day. ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ मेरी बहन इंशाल्लाह प्रोग्राम. अम्मी को कब तो नहीं रहता ना? Sorry? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं अम्मी को? No. ओके इंशाल्लाह. And for someone else, he's got too much chesty cough and it's too much phlegm. Whenever this person eats, the person throws. कौन है? किसको खांसी है? My dad. Okay. Dad name, sister? He's 45 years old. Okay. And weight? Weight 9 stone. अच्छा, ये बताएं कि उनको क्या क्या तकलीफ है, दोबारा बताएं. He's just got blood pressure. ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले रहे हैं, कितना अर्सा हो गया? Just a few years. अच्छा, कफ जो है कितना टाइम हो गया? About 6 months. अच्छा, रात को ज्यादा होती है, दिन में ज्यादा होती है? Every day and night, whenever he eats, whenever he drinks water, whenever he drinks tea. अच्छा, उसके साथ बलगम भी आती है या सिर्फ और सिर्फ ड्राई कफ है? No, just chesty cough and too much phlegm. ठीक है. अच्छा, तो वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, ग्रीन कलर का, येलो कलर का? White. ठीक है. अब्बू को शुगर भी है? No. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, प्रोग्राम देखें और मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया. ओके, अल्लाह हाफिज. नेक्स्ट कॉलर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये कॉलर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कॉलर आप होल्ड करके जो है वो इंतजार कर रहे हैं, तो अब माजरत के साथ कि हम नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह. नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, वालेकुम सलाम. जी जी. साहब, आपने बताया मेरे पेट में पानी आ जाता है, आपने बताया था एकदम नाक में कुछ डालना और क्या करना था, मुझे समझ नहीं आ रही. अच्छा, पेट में पानी आ जाता है, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? अम्मा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 80 होगी, माशाल्लाह. अम्मा जी, वजन कितना होगा? वजन 12.
12 ٹھیک ہے اما جی. اس کے علاوہ بلڈ پریشر بھی ہے آپ کو؟ ہاں بلڈ پریشر وہ اتنا نہیں ہے, شوگر ہے. شوگر کولیسٹرول نہیں ہے؟ ہیں؟ کولیسٹرول ہے؟ وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اچھا شوگر بھی ہے. ٹھیک ہے اما جی, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے مہربانی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. کالر اللہ آپ کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم بہت خوشی سے دیکھتے ہیں اور بہت فائدہ بھی آپ کے پروگرام سے اٹھاتے ہیں. الحمدللہ. اللہ اچھا آپ کا نام عمر وزن؟ نام تعظیم ہے تو عمر سیدھی وزن 12 سٹون. اچھا ماشاء اللہ. اچھا سوال کیا ہے مجید؟ سوال ہے کہ آپ میتھی دانا بتاتے رہتے ہیں ہر وقت, تو ہم تو میتھی دانا کھاتے ہیں وہ رات کو. آپ بتاتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ کھائیں تو ہلدی والے پانی کے ساتھ کھائیں, تو جس کو شوگر ہے وہ ہلدی والے پانی کے ساتھ کھائے, جس کو شوگر نہیں ہے وہ دودھ کے ساتھ. کیا دن میں بھی کھا سکتے ہیں؟ شام ٹائم, رات کو یاد نہیں رہتی ٹائم نہیں تو دن میں صبح کے وقت میں کھا لیں. صبح کے وقت میں کھا لیں. دن میں اگر کھانا چاہتی ہیں تو جس ٹائم خالی خاص طور پر دوپہر کا کھانا, یہ یعنی کہ صبح کا کھانا, اور صبح کے ناشتے کے بعد جو ہے نا, آپ 1 گھنٹے کے بعد کھا سکتی ہیں, شام کے کھانے کے درمیان کے وقت میں. یہی پوچھنا یعنی اگر رات کو بھی بھول گئی, صبح بھی نہار منہ بھی بھول گئی, تو اب ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد کھا سکتی ہیں آپ. یہ پوچھنا تھا کہ رات کو شام ٹائم یاد ہی نہیں رہتی تو نیند آئی تو سو گئے, تو پھر یہ پوچھنا تھا کہ کیا دن میں بھی کھا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کھا سکتی ہیں آپ, ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد لے سکتی ہیں. تو بہت مہربانی, دعا میں یاد رکھنا. انشاءاللہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیرا واحسن جزا. ایسے ناظرین کرام ماشاءاللہ میرا یہ میتھی دانے کا نسخہ ہے نا, لوگوں کو پکا زبانی یاد ہے ماشاءاللہ. 1-2 نسخے ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ یو کے میں بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کا نام عمر وزن؟ میرا نام عافیہ ہے اور عمر ہے 67. ہم سمجھے عافیہ وہاں امریکہ سے آ گئی. ہلو, میں نے کہا عافیہ وہ آ گئی ہیں الحمدللہ. اچھا. اور 67 میری عمر. جی 67 عمر ہے. وزن 8.5 سٹون. 8.5. اچھا ٹھیک ہے. سوال کیا ہے؟ میرے نا یہ مسلس کی پرابلم ہے. لوور جیسے باڈی ہے نا, ناف سے لے کے نیچے, ابھی وہ ایک دم شروع ہو جاتی ہے, ہر وقت نہیں ہوتی ہے. پچھلے دنوں مجھے 3 دفعہ اس کا اٹیک ہو چکا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل چل پھر نہیں سکتی, اٹھ نہیں سکتی, پاؤں اپنا لفٹ نہیں اوپر نہیں اٹھا سکتی, ایسے ہے اٹھنا بیٹھنا. اچھا بل پڑ جاتا ہے, محسوس یہ ہوتا ہے جیسے آنتوں میں بل پڑ گیا؟ نہیں بل نہیں پڑا ہے, وہ بس اندر ہی ہے. اگر ایسے لیٹی رہوں تو کچھ نہیں پتا, کوئی تکلیف نہیں, ہاتھ لگا کے کچھ نہیں پتا چلتا, بس اٹھتی ہوں ٹانگ اٹھاؤں جیسے. اچھا آپ کو چھوٹا پیشاب بالکل ٹھیک ہوتا ہے؟ جی جی. اچھا پیشاب میں جلن تو نہیں ہوتی؟ نہیں نہیں کچھ نہیں. اچھا اس کے علاوہ ایام ختم ہو چکے ہیں؟ جی جی. تو اس کے بعد یہ تکلیف شروع ہوئی ہے اس سے پہلے؟ نہیں کافی عرصے کے بعد, یہ کافی عرصے کے بعد. اچھا اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر کو بتایا آپ نے؟ بتایا ہے, انہیں بھی کچھ اتنا سمجھ نہیں آئی ابھی, تو وہ دیکھ رہے تھے. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ ویسے ایکسرسائز کریں تو ذرا کوشش, بسا اوقات ناف بھی اتر جاتی ہے, اگر آپ جو ہے سانس اوپر کھینچ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اس طرح اوپر کر کے, اور پھر سانس یعنی کہ بند کر کے پھر زمین کی طرف جائیں اور اپنے ٹخنوں کو اپنے جو پاؤں کے انگوٹھوں کو ہاتھ لگائیں, تو کیا آسانی سے لگا سکتی ہیں بغیر گھٹنوں کو بینڈ کیے؟ نہیں نہیں. تو یہ بس اوقات ناف کی خرابی بھی ہوتی ہے. اس کا بہترین طریقہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا ناف کا ٹل جانا اس کے متعلق میں. اوکے. اور آپ نے حضرت کرام انشاءاللہ مزید کالز میں شامل کریں گے, اور انشاءاللہ پہلے کچھ جوابات دیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم نے بریک کی طرف بھی. بہن فاطمہ تھی, ہماری ایک بہن تھی, انہوں نے اپنی والدہ سے متعلق اور اپنے والد صاحب سے متعلق سوال کیے. بہن کی والدہ صاحبہ کی عمر 50 سال ہے, فاطمہ ان کا نام ہے, اور 12 سٹون ان کا وزن ہے. شولڈر میں پین ہے, نیک پین ہے, کولیسٹرول ہے اور شوگر بھی ہے. اور یہ تکالیف اس کی وجہ سے کہ جو شوگر کے مریض ہیں خاص طور پر ان کے جسموں میں اکثر دردوں کی شکایت ہوتی ہے. اس کے لیے وہ پیراسیٹامول, کوڈامول یہ سب کچھ لیتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں
کہ وہ میتھی دانہ لیں. میتھی دانہ ان کے لیے نعمت ہے، نعمت عظیم نعمت ہے. اس کو رات کو اس کو گرائنڈ کر لیں، رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ کنٹینیوسلی اس کو استعمال کریں. شوگر کے مریض اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں اس کے فوائد حاصل ہوں گے. انشاءاللہ چلتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کی واپسی پر مزید جو ہے سوال کے جوابات کرتے ہیں مختصر سی بریک کی طرف. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ جاری ہیں. ناظرین کرام، ہماری بہن تھی، انہوں نے اپنی والدہ سے متعلق جو ہے سوال کیا تھا، اس کا میں نے جواب دیا، لیکن دوبارہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ میتھی دانہ گرائنڈ کر لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، رات کو پی لے لیں، 1 چمچ منہ میں ڈال دیں گرائنڈ کیا ہوا، اوپر سے ہلدی والا پانی پی لیں. ایک کام یہ کریں. دوسرا آپ کیا کریں، کلونجی کا تیل، تل کا تیل اور زیتون کا تیل، یہ تینوں تیل لیں اور اس کا مساج کریں. آپ بیٹی ہیں ماشاءاللہ، ان کی خدمت کریں، ان کے نیک کا مساج کریں، ان کے شولڈر کا مساج کریں. یہ پابندی سے کہ پاؤں کے تلووں کا مساج کریں. پاؤں کا جو پاؤں کا نچلا حصہ ہے اس کے خوب پاؤں کے پوروں کا، پاؤں کی ایڑی کا یہ اچھی طریقے سے مساج کریں. پابندی کے ساتھ یہ کام کریں. کم سے کم اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن لازمی طور پر امی کی خدمت کریں. یہ پابندی سے عمل کریں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شفا ہوگی. آپ کے والد صاحب ہیں، 45 ان کی ایج ہے، اور 9 ان کا وزن ہے، اور بلڈ پریشر بھی، ان کو بلڈ پریشر کی تکلیف بھی ہے، اور ان کو کف ہے 6 مہینے سے، اور ان کو اس کے ساتھ وائٹ بلغم کی آتا ہے. تو دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت میں، یہ خاص طور پر وہ لوگ جن کے چیسٹ میں انفیکشن ہو چکی ہے، جن کو کھانسی کی شکایت ہے، جن کو جو ہے وہ سانس کی شکایت ہے، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر اس سردی کے آنے والے موسم میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ میرا بہت قیمتی نسخہ ہے، اس نسخے کو استعمال کریں. یعنی کہ ادرک کا جوس 1 چمچ، کلونجی کا تیل 1 چمچ، اور شہد منو کا 1 چمچ لے لیں. یعنی کہ یہ 1 چمچ صبح نہار منہ، رات کو سوتے وقت. دن میں کھانسی زیادہ ہوتی ہے تو کالی مرچی اور شہد بنا کر رکھ لیں، اسے استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے جب بھی کھانسی ہو تو تھوڑا سا وہ کالی مرچی اور شہد کو تھوڑا سا چاٹ لیں. اس کے علاوہ کیا کریں، دن میں کعوہ بنا کر پئیں. سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی 1 چمچ لے لیں، اور ادرک جو ہے 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں، دار چینی 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں، اور ½ ٹی اسپون گرین ٹی لے لیں، اور ½ ٹی اسپون کلونجی لے لیں. اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں، کعوے کو 1 کپ رہ جائے، اس کو چھان کر پی لیں. ماشاءاللہ یہ زبردست کام سے انشاءاللہ کف وغیرہ اور کھانسی وغیرہ، پیٹ کا نظام بہت زبردست مفید ہے ماشاءاللہ. کالس کی طرف بڑھتے ہیں، مزید کال شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف میں بڑھوں گا انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ، میری بہن کون اور کہاں سے؟ نام، عمر، وزن؟ جی اسلامی بہن کا سوال ہے، اور ان کی عمر 60 سال ہے، اور وزن 70 kg. سب سے پہلے حکیم صاحب، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ بہت اچھے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اسی اسلامی بہن نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا پاؤں کے تلووں کے بارے میں، تو ان کو بظاہر کوئی الحمدللہ بیماری نہیں ہے. تو ابھی وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں، جیسے بریک سے پہلے بھی آپ سے ایک بہن نے میتھی دانے کے بارے میں سوال کیا تھا، تو وہ یہ بھی پوچھتی ہیں کہ جو ایک عورت جس کی عمر 60 سال ہے لیکن اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو وہ جو میتھی دانہ کس مطلب جی طریقے سے استعمال کرے جنرل ہیلتھ کے لیے، کس مطلب جی طریقے سے استعمال کرے کہ آگے بھی جیسے اب عمر ظاہر بڑھتی جا رہی ہے تو کیسے اس کو یہ چیز مطلب بینیفٹ دے سکتی ہے. اور دوسرا انہی کے پاؤں کے تلووں میں بس ایک ہے کہ ان کے جو درد ہے، پہلے آپ نے وہ جو تیل کی مالش کا کہا تھا لیکن ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں بھی کچھ اور بتا دیں کہ وہ کیا کریں. پچھلا پروگرام دیکھا تھا آپ نے؟ نہیں جی، میں نے کافی عرصے کے بعد پچھلا پروگرام میں نے کیا ہی پورا پاؤں کے تلووں کے حوالے سے. پچھلا پروگرام تھا، پچھلا پروگرام پورا کا پورا میں نے یہ پاؤں کے اوپر ہی پروگرام کیا ہے، پاؤں کے تلووں پر تیل لگانا. اچھا. تو وہ جی یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتی ہیں، دیکھ لیں. جی ہاں، تو چلو وہ میں باقی میں انشاءاللہ ذکر بھی کر دیتا ہوں. میں انشاءاللہ ذکر بھی کر دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جزاک اللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ، نام، عمر، وزن، کہاں سے کال؟ نام فوزیہ ہے، عمر 55 اور وزن 67 ہے.
میرے 2 مسئلے ہیں بھائی. ایک تو مجھے پائلس کی بہت تکلیف ہو رہی ہے, بواسیر کی. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ کتنا عرصے سے اور خونی ہے یا بواسیر یا خونی ہے یا بادی؟ یہ بہت عرصے سے تکلیف, لگ بھگ 30 سال ہو گئے, لیکن یہ جو ہے نا مجھے اب خونی نہیں ہے, ابھی خون آ رہا ہے. یہ 2-3 دن ایک کبھی کبھی خون آتا ہے, لیکن ابھی 2-3 کل سے ذرا زیادہ ہو رہا ہے, ادروائز کوئی. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ اس کے لیے کیا آپ کو مسے وغیرہ موقع وغیرہ تو نہیں ہوا ہے؟ ہاں مسے ہیں, اور کبھی کبھی اس میں خارش ہوتی ہے, اور کبھی درد بھی ہوتا ہے. اور دوسرا تو اس کے لیے ڈاکٹر کے 20 سال سے ہے, تو ڈاکٹر سے کیا علاج کروایا؟ کیا یہاں تو آپریشن ہی کہتے ہیں؟ نہیں آپریشن وغیرہ تو نہیں کروایا؟ نہیں بالکل نہیں, اتنی کوئی خاص تکلیف نہیں, لیکن ابھی یہ تکلیف ہوتی ہے, یا کبھی میں تھوڑا اسپائسی کھا لوں تو ہوتی ہے. ہاں, بد پرہیزی, میرے منہ سے ابھی یہ نکلنے ہی والا تھا کہ بد پرہیزی کی وجہ سے جب بھی آپ یہ ریڈ چلی جو ہے نا, خاص طور پر جو پائلس کی تکلیف والے ہیں ان کو ایک تو موٹی لال مرچ, کٹی ہوئی مرچ, یہ تو بالکل نہیں کھانی چاہیے, یہ سمجھے ان کے لیے زہر ہے. دوسری جو خطرناک چیز ہے ان کے لیے وہ ہے لال, یعنی کہ یہ جو ٹماٹر, ٹن والے ٹماٹر ہوتے ہیں, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, میں بالکل نہیں یوز کرتی ہوں. ہاں, تو یہ دونوں چیزیں ان سے پرہیز کریں. باقی جو ہے میں پائلس کے حوالے سے مزید ذکر کرتا ہوں. یہ کولیسٹرول کی بھی تکلیف ہے, یہ کولیسٹرول. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کا یہ اللہ بھلا کرے, یہ خونی بواسیر کبھی کبھار ہوتی ہے یا ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں, کبھی کبھار. زیادہ آبادی آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے؟ نہیں, قبض کی بھی اتنی نہیں رہتی ہے. تو پیٹ میں ہوا وغیرہ رہتی ہے؟ ہاں, وہ بہت رہتی ہے, بالکل صحیح. میدے میں ہوا وغیرہ. اس کے علاوہ کیا تکلیف رہتی ہے؟ جگر وغیرہ کی کوئی آپ نے خون وغیرہ ٹیسٹ کروایا کیا؟ جی, ہمیشہ ہوتا ہے خون, میرا خون ہمیشہ ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر 6 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد. تو کیا رپورٹیں ہیں, کیا بتا رہے ہیں کہ پیٹ کے اندرونی طور پر کوئی میدے کا نظام یا بڑی آنت میں کوئی زخم وغیرہ, انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں, ابھی تک اس کا پتہ نہیں, اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے, لیکن یہ مجھے 6-7 مہینے پہلے. اچھا, اگر آپ کھانا کھاتی ہیں تو کھانے کے بعد فوراً آپ کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے, یا اس میں تھوڑا سا آپ کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو جو ہے یہ پیٹ میں تو کوئی تکلیف شروع ہوتی ہے؟ نہیں, کبھی کبھار ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے, ورنہ ہمیشہ تو نہیں. پہلے بہت اچھا, پابندی سے روزانہ آپ پابندی سے صبح کے وقت میں ٹوائلٹ جاتی ہیں صبح پیشاب کے لیے؟ جی, پابندی. پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام جی. جی صاحب جی, میں ایک پوچھنا تھا کہ میرے گلے میں ایسے سٹک ہو جاتا ہے, کچھ ریشہ ہے میرے گلے میں, ہے نا. اچھا, کی نا ہے تھوڑا؟ میرا نام مایا ہے جی. مایا؟ ہاں جی. اچھا, مایا. تو مایا, آپ کو آپ کی عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ 72 سال ہے, تو ویٹ میرا 65 کلو ہے. اچھا, تو اب بتائیں کہ تکلیف کیا ہے آپ کو, دوبارہ بتائیں. ایسے گلے میں کچھ نیوکس جیسے ہوتا ہے, کوئی سٹک ہو جاتا ہے نا گلے میں سٹک ہو, ٹھیک ہے. تو میں گرم پانی پیتی ہوں, کبھی کچھ کھاتی ہوں, پھر تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے, نہیں تو ایسے گلے میں کچھ ریشہ ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو شوگر ہے؟ نہیں, شوگر تو نہیں ہے, میرے کو کینسر ہے. اچھا, تو یہ کینسر کتنا عرصے سے؟ 1 سال سے ہے, مگر ابھی کوئی دوائی نہیں کی, تو آپ کوئی بتائیں کہ یہ بلڈ کینسر ہے. بلڈ کینسر کے حوالے سے میں ذکر, وہ کہتے پروٹین جاستی بناتا ہے آپ کے شریر میں, ہے نا, تو ایسے کڈنی لیور سب کچھ ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ کتنا عرصے سے میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ میں تو بہت عرصے سے, جب کا میں تو ایوری ٹائم ریپیٹ بھی دیکھتی ہوں, پہلے بھی 1-2 بار. آپ ہمارا یہ طب نبوی جانتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ طب نبوی کیا ہے؟ کیا جی؟ یہ طب نبوی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ میرے کو پتا ہے, وہ طب نبی میں ایسے لیتی ہوں, میں گئی بھی ہوں طب نبی, کوئی شاپ ہے ادھر لیسٹر میں. نہیں, یہ جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے ہمارے پیارے, ہمارے جو اسلام میں مسلمانوں کے جو پیارے نبی ہے نا. ہاں جی, انہوں نے بتایا تھا, میں گئی تھی ادھر آپ کے مسجد کے پاس ہے ہمارے, ہے نا. نہیں, یہ کوئی شاپ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, شاپ کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ علاج بتلایا ہے, اس کا نام طب نبوی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے, میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا, میں انشاءاللہ آپ کے ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. جی, نام, عمر, وزن. جی, لاسٹ ویک سے پچھلے ویک میں نے آپ کو فون کیا تھا,
20 साल का बच्चा है, उसके ना हाथों में सर्दियों में बड़ी खारिश होती है। तो मैं फिर लास्ट वीक। अच्छा मुझे बताएं उनका नाम क्या है? राफे। राफे की उम्र कितनी है? 20 साल जी, 20 साल। 20 साल। और वजन कितना है? वजन होगा 8 स्टोन। 8 स्टोन। अच्छा ये बताइए कि अभी उनके हाथ पाँव में क्या होता है? पाँव में नहीं, सिर्फ हाथों में ना, सर्दियों में सिर्फ होती है, खारिश होती है। अच्छा सर्दियों में सिर्फ हाथों में खारिश होती है जी। अच्छा, लास्ट कितना अरसे से? वीक इंतजार करती रही हूँ तो नहीं। ये कितना मतलब ये 20 सालों में बचपने में ये ऐसी तकलीफ रहती थी कि हाथों में खारिश होती थी या बाद में? 2-3 साल से। 2-3 साल से जी। अच्छा इसके लिए फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? बस ये लोशन वगैरह ही कोई करते हैं इस्तेमाल, बेचारा को तकलीफ ही है। अच्छा तो उसके हाथ फिर फट जाते हैं, उनमें से खून आता है, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं। अच्छा क्या नाम है, दोनों हाथों में बराबर खारिश आती है? हथेलियों में आती है, उंगलियों में आती है? दोनों हाथों में जी, दोनों हाथों में। अच्छा उंगलियों के दरमियान में भी? नहीं, हाथों में, हथेलियों में ही आती है ज्यादा। हथेलियों में ज्यादा खारिश आती है, मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा इनको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? ये नहीं मुझे पता नहीं है, मैं मालूम नहीं, इसका पता करना चाहिए जरूरी, तो मैं फिर भी मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? जरूर करें प्लीज। लास्ट वीक में 1 घंटा पूरा आपका प्रोग्राम देखा। एक और बात है, ये आधे सर का दर्द जो है ना, इसका मुझे बताएं। मेरी बहू है तो मैं जिक्र करता हूँ, सर में दर्द है। ठीक है मैं जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम उमर, वजन? हकीम साहब बोले? जी बिल्कुल, नाम उमर, वजन? वजन में तो अपने लिए ही, मैं बेटे के लिए 2 सवाल थे मेरे। जी, बेटे का नाम, बेटे की उम्र, वजन? वजन बेटे की उम्र 40 साल है, तो उसका नाम आशम है। क्या नाम है? आशम। हाशिम जी। अच्छा तो वो है ना, वो वजन कितना है? वजन 12 स्टोन। अच्छा, सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो उसको गले में तकलीफ है, जब रात को सोता है तो उसका गला जो है ना सांस बंद हो जाती है, तो फिर 2 मिनट के बाद उठ जाता है, फिर सोता है, फिर ऐसा करता है, ये तकलीफ है उसको। अच्छा सांस की तकलीफ तो नहीं है इनको? मतलब ये क्या वो इनहेलर वगैरह लेते हैं? ना, कुछ नहीं लेता। अच्छा, गले में जो तकलीफ है तो गले में कोई खाना वगैरह या पानी वगैरह पीते हैं तो आराम से सौला हो जाता है? दिन में कुछ नहीं होता है, जब सोता है। अच्छा, जब रात को सोते हैं तो अक्सर ये तकलीफ रहती है? रात को सोते हैं तो तकलीफ होती है। तो गले में खुश्की पैदा हो जाती है, प्यास लगती है रात को? क्या रात को पानी की प्यास लगती है उनको? प्यास नहीं लगती, वैसे प्यास नहीं लगती, वैसे वो पानी पीता है। अच्छा, सिर्फ सीने पे मतलब ये कि जकड़न होती है? कुछ जकड़न वगैरह नहीं है, जैसे नहीं इंसान अचानक से खौफ से उठ बैठ जाता है। अच्छा, एग्जाइटी वगैरह तो नहीं रहती है उसको? एग्जाइटी वगैरह उसको नहीं आते, सांस बांध हो जाती है सांस द्वारा। मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरी बहन का नाम? मेरा नाम कौसर है, उम्र 60 साल है एंड वजन जो है वो 11 स्टोन है। अच्छा, 28 साल ना जी? 28 बताइए ना उम्र? नहीं 68। अच्छा माशाल्लाह जी, सवाल कीजिए। उम्र 60 है, वजन 11 स्टोन है। तो मेरे में ना दूसरा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कॉल की थी, 3-4 हफ्ते हो गए, मुझे ना ये शोल्डर में, बाजू में मुझे अर्थराइटिस हो जाता है। तो आपने कहा था कि वैसे भी मैं प्रोग्राम आपका अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वीक ही सुनती हूँ, वो ग्राइंड कर लो मेथी और रात को ना हल्दी वाले दूध के साथ। मैं गर्म चीज खा नहीं सकती हूँ, मेरा ये मसला। तो मैं खाती हूँ। देखें, आप बताएं, आप चिकन खाती हैं? चिकन खाती हूँ जी। चिकन कितनी गर्म है, हम लोगों को उसका अंदाजा ही नहीं है। मैं लोगों पे हैरान होता हूँ, चिकन इतनी गर्म है, उसकी फीड इतनी, वो देखें वो चिकन इतनी गर्म है कि जिंदा मुर्गी जो है ना वो खड़ी नहीं हो सकती। और वो इस सर्दियों के मौसम में भी आप देखें कि वो अपने पैर खोल कर खड़ी होती है। अच्छा, वो इसलिए कि वो इतनी गर्म होती है। ये मेथी दाने कहाँ गर्म है इतना? तो बिल्कुल मेरी नींद बंद। मैं गर्म कोई चीज यानी जैसे देखे ना, ये गर्म नहीं है, ये मुतदिल है। ये किसने कह दिया आपको? किसने कहा ये आपको गर्म है? मुझे नींद नहीं आती थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा नींद नहीं आती तो वो कोई और मसला है। नींद नहीं आती
تو اس کے لیے پاؤں کے تلووں کا مساج کریں. اور دوسرا جو ہے نا تھوڑا سا دماغ پر پریشر نہیں لیں کسی چیز کا. نیند نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دماغ جو ہے وہ ملٹی فنکشن میں بزی ہے. دماغ کو تھوڑا سا ریسٹ چاہیے. جب دماغ کو ریسٹ مل جائے گا نا تو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ اسی طرح سے میں کہہ رہی ہوں یعنی میتھی دانہ وہ نائس گرائنڈ کر کے رات کو ہلدی ہلدی کے ساتھ. بس بہترین چیز ہے. یقین یعنی کہ آپ یہ بس سوچیں کہ یہ گرم ہے, گرم نکال دیں ذہن سے, کیونکہ صرف ہم نے یہ باتیں ذہن میں بٹھائی ہوئی ہیں. اور یقین جانے کہ چکن اتنا گرم ہے ہمیں اس کے اندازہ ہی نہیں ہے. ہم چکن کتنا گرم کھاتے ہیں, اس کی گرمائش کتنی ہے. تو یہ میتھی دانہ استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. کرام کو جوابات کی طرف بڑھتے ہیں, پھر آپ حضرات کا شکوہ بھی ہوتا ہے. تو ہماری ایک اور اما جی ہیں, ان کی عمر 80 سال ہے, 12 سٹون کا وزن ہے, پیٹ میں پانی آ جاتا ہے, اور اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا, اس دفعہ بھی میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. آپ کیا کریں اما جی, میتھی دانہ رات کو جو ہے اس کا ایک تو آپ اس کو میتھی دانے کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. رات کو میتھی دانہ جو ہے اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں, گرائنڈ کرنے ہلدی والے پانی سے استعمال کریں. صبح کے وقت میں آپ کینو کا جوس ہوتا ہے یا مالٹے کا جوس ہوتا ہے, اس کا جوس لیں. اس کے اندر آپ جو ہے 1 چمچ یہ ڈال دیں کلونجی کا تیل, یہ ڈال کر آپ استعمال کریں. ایک تو یہ کریں. دوسرا اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو مالٹے کا جوس بنانا, بڑے بزرگوں کے لیے بس اوقات اکیلے ہوتے ہیں گھر کے اندر یا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا ہے, بدنصیبی ہے, معاملات بھی ہیں, تو اب اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت کیا کریں کہ ایک جو ہے ہلدی والا پانی بنائیں, فریش ہلدی والا, اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر اس کو صبح نہار منہ پی لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھا دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس اب آپ نے تھوڑا سا نا جگر وغیرہ کا ٹیسٹ بھی کروا لینے ہیں کہ بس اب کیا جگر کی خرابی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, تو آپ جگر کی خرابی جگر کا علاج کروائیں. بس اب بات کیا ہوتی ہے, جب پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے پھر اس کی وجہ سے اور زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں. اس کے لیے ایک کام یہ کریں. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ اپنے ناف میں جو ہے وہ تیل لگائے کریں کلونجی کا, اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر مجھے بتائیے گا اما جی, تقریباً 1 مہینہ یہ 40 ڈیز استعمال کریں, اس کے بعد پھر مجھے بتائیے گا. بہن عافیہ ہیں, ان کی عمر 67 ہے اور 81 کے جی کا وزن ہے غالباً, پر ان کا 8 سٹون ان کا وزن ہے, اور پیٹ میں ناف کے نیچے درد رہتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں ناف چل جاتی ہے, بس اوقات ناف پر جانا جو ہے کہ ہمارے اس چیز میں خاص طور پہ UK یورپ کے اندر ہم لوگ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے, تو یہ ایک ذہن میں رکھیں. بس اوقات اوپر چڑھنا نیچے جانا, بس اوقات کوئی چیز نیچے سے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں, بس اوقات کیا ہوتا ہے وہ ناف ٹل جاتی ہے. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ اپنے یہ پاؤں کی جو پنڈلیاں ہیں اس کا مساج کریں, خوب اچھی طریقے سے مساج کریں. اس طریقے سے اپنے گھٹنے کا جو پچھلا حصہ ہے, یعنی کہ یہ اعصاب کا یہ یہاں پر نسیں یعنی کہ اعصاب جگڑ جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے اپنے جو یہ نیک کا یہ حصہ ہے اس کا مساج کریں. اور پھر اسی طریقے سے اپنے بازوؤں کا جو یہ حصہ ہے اس کا خوب اچھے مساج کریں. اور صبح جب صبح کے وقت میں اٹھیں تو یہ کیا کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف سانس کھینچیں, اس طریقے سے کر کے پھر اسی طرح سانس بند کر کے اسی طرح آہستہ 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 آرام سے. ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں جوان بن کر اور نیچے جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ تو اٹھے نہیں جاتا کہ حکیم صاحب نے کوئی نیا نسخہ بتا دیا. بھائی آرام سے, جتنا آسانی سے آپ نیچے جھک سکتی ہیں, آرام سے پھر اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو ہاتھ لگائیں. اسی طرح لیٹ کر بھی اس طریقے سے کریں. اور دوسرا یہ کہ پھر اسی طرح آپ دن میں تھوڑا سا سیدھا کھڑی ہوں اور پھر اپنے کروٹ کو اس طریقے سے کریں, پھر اس طریقے سے یہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں اور ناف میں اپنے تیل لگائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ. اور جو آپ کو درد وغیرہ ہے تو درد وغیرہ کے لیے میتھی دانہ 70 سے زیادہ بیماریوں کے لیے مفید ہے. پانی کے ساتھ اس کو استعمال بھی کریں رات کو سوتے وقت, انشاءاللہ اس سے فاقہ ہوگا. ہماری ایک اور بہن ہے, اسلامی بہن ہے, ان کی عمر 30 سال ہے اور 70 کے جی ان کا وزن ہے. پاؤں کے تلووں میں درد رہتا ہے, اس کے حوالے سے میں نے پچھلا بھی پورا کیا. پاؤں کے تلووں کے لیے بہترین یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں کے لیے ایک تو پانی گرم کر لیں, تقریباً 2-3 کلو پانی گرم کر لیں, اس کے اندر جو ہے تقریباً 10 اسپون پنک سالٹ ڈال دیں, اور جو ہے سالٹ ڈالنے کے بعد اس کو پانی کو اچھی طرح ابال لیں. جب پانی نیم گرم ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے پاؤں رکھ لیں, اور یا اس کے اندر وہ پانی شامل کر کے اس کو نیم گرم کر دیں اور اس کے اندر پاؤں ڈبو دیں اپنے. تقریباً 20 سے 25 منٹ ہے, آپ اتنا گھنٹہ اس کے اندر پاؤں رکھیں. اس کے بعد کیا کریں, پاؤں کا مساج کریں زیتون کے تیل سے, کلونجی کے تیل سے, تل کے تیل سے, تینوں تیلوں کو مکس کر کے, اور پھر رات کو سو جائیں. انشاءاللہ سوتی ساکس وغیرہ کوئی ہلکے سے جالی والے وہ پہن کر رات کو سو جائیں رضائی کے اندر پاؤں دے کر. انشاءاللہ آپ کی پاؤں کی تکلیف جو ہے ختم ہو جائے. دوسری بات یہ کہ بہن پوچھ رہی تھی کہ میتھی دانہ آپ بتاتے ہیں اکثر, تو یہ میتھی دانہ کس طریقے سے جنرل جن کی ٹھیک ہے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ
کیونکہ یورپ کے اندر زیادہ استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ جو نارمل لوگ ہیں ان کو بھی میتھی دانہ استعمال کرنا چاہیے. ارتھرائٹس سے بچیں گے. اس کی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں میتھی دانے کے. اس لیے پروگرام میں اور تقریباً لوگوں کو میں میتھی دانے کی طرف توجہ دلاتا ہوں. جن کی نارمل صحت ہے اور وہ میتھی دانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین ہے کہ رات کو سوتے وقت نارمل پانی کے ساتھ آپ میتھی دانہ لے لیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو آپ 1 ٹی اسپون جو ہے گرائنڈ کیا وہ میتھی دانہ اس کو رات کو کھا لیں. اور کبھی جسم میں درد وغیرہ ہے, کام وغیرہ کرتے ہیں, لانگ ڈرائیو کرتے ہیں, اس طریقے سے تو میتھی دانہ رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیں, ہلدی والے دودھ. اس طریقے سے آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے نارمل لوگوں کے لیے جن کو کوئی بیماری نہیں ہے, اپنی صحت کو بہتر بنانے چاہتے ہیں, یہ بالوں کی گروتھ کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے. اس کو کم سے کم ہفتے میں 3 دفعہ ضرور استعمال کرنا چاہیے نارمل لوگوں کو بھی. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اچھا, ہماری ایک اور بہن ہے فوزیہ بہن, ان کی عمر 5 ہے اور 67 کا وزن ہے. پائلس کے لیے بواسیر کی تکلیف ہے, 30 سال سے ہے اور کبھی خونی ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے بادی ہوتی ہے. کولیسٹرول کی ہے اور پیٹ میں گیس وغیرہ کافی بنتی ہے. دیکھیں پائلس کی تکلیف ہے نا یا خونی بواسیر کا تعلق, اس کے لیے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دودھ ہضم غذاؤں کا استعمال کریں. خاص طور پر دیکھیں جب اس ملک کے اندر نا ذہن میں رکھیں کہ آپ 45 ابو ہو جائے نا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کو دودھ ہضم غذاؤں کی ضرورت, اور کم از کم کوشش یہ کریں کہ کھانا جب بھی کھائیں چبا چبا کر کھائیں, چھوٹے بنا کر اور چبا چبا کر کھائیں تو انشاءاللہ العزیز. اور پھر دوسرے کی بد پرہیزی, جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی بد پرہیزی ہو جاتی ہے خاص طور پر بڑے گوشت کا استعمال کرنا ہے یا اسی طریقے سے لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنا ہے یا اسی طریقے سے اور زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے, اس کی وجہ سے بس اوقات کیا ہے یہ بگڑ جاتی ہے. الحمدللہ آپ کو کوئی ایسی زیادہ تکلیف, جب ایسی تکلیف ہوتی ہے تو اب اس وقت کیا کیا جائے. اس وقت سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ یعنی ہلدی کو پانی کے اندر, نیم گرم پانی کے اندر ہلدی ڈال دیں, اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال دیں, اس کو صبح نہار منہ پی لیں, انشاءاللہ اس سے پاکا ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیا کریں کہ آپ انجیر جو ہے, انجیر رات کو گیلا کر لیں اور انجیر رات کو گیلا کر لیں اور صبح پانی بھی پئیں اور یہ انجیر کو کھا بھی لیں. اگر آپ کو جو ہے شوگر بھی ہے تو پھر آپ جو ہے 1 انجیر اور اس کے ساتھ 1 چمچ میتھی دانہ یہ رات کو گیلا کر کے استعمال کریں. اچھا, ایک اور ہماری بہن ہے مایا, ان کی عمر 72 ہے, 65 kg ان کا وزن ہے. گلے میں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے, ہو جاتا ہے اور ان کو بلڈ کینسر بھی کچھ بدلا ہے. دیکھیے گلے میں کچھ بن جاتا ہے, اس کا سب سے بہترین چیز یہ کلونجی کا تیل. کلونجی کا تیل صبح نہار منہ آپ 1 چمچ پی لیں. اگر آپ کو شوگر بھی ہے تو اس کے ساتھ, اگر شوگر نہیں ہے تو پھر آپ 1 چمچ جو ہے شہد اس کے ساتھ شامل کر لیں, سب سے بہترین. اور اگر مزید آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گلے میں اٹکی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ادرک کا جوس بھی شامل کریں. یہ ادرک کا جوس 1 ٹی اسپون, شہد 1/2 ٹی اسپون, شہد 1 ٹی اسپون اور کلونجی کا تیل 1 ٹی اسپون, یعنی کہ ان تینوں کو مکس کریں اور صبح کے وقت میں نہار کو, رات کو کے وقت پی لیں. انشاءاللہ آپ کے گلے کا جو بھی چسٹک وغیرہ ختم ہو جائے گی. اچھا, کینسر کی کیا ہے؟ کینسر کے لیے سب سے بہترین جو میرا طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں آپ کیا کریں کہ نیم گرم پانی لے لیں, نیم گرم, اس کے اندر یعنی کہ ہلدی والا کعوہ بنا لیں. فریش ہلدی لے لیں 3 انچ کا ٹکڑا اور اس کے اندر اچھی طریقے سے ابالیں. جب وہ نیم گرم ہوتا ہے اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈالیں, صبح نہار منہ بھی استعمال کریں اور رات کو سوتے وقت بھی. اور یہ انشاءاللہ اس کے یہ بلڈ کینسر کے لیے بہت مفید ہے انشاءاللہ. اچھا, ایک اور ہماری بہن ہے, ان کے بیٹا رافع ان کا بیٹا ہے اور 20 سال عمر ہے, 8 اسٹون وزن ہے اور سردیوں میں ہاتھوں میں خارش ہو جاتی ہے, اس کے لیے کچھ بتائیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ سردیوں میں جب خارش ہوتی ہے تو ایلو ویرا جیل لے لیں. ایلو ویرا جیل کے اندر آپ میتھی دانہ مکس کریں. ایلو ویرا جیل آپ بازار سے تازی بھی ملتی ہے تو تازی اگر فریش لے لیں اور گھر میں اس کا پودا لگا لیں تو وہ جیل لے کر اس کے اندر میتھی دانہ مکس کر کے پر لگائیں تو انشاءاللہ اس سے یہ خارش دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہماری ایک بہن پوچھتی ہے آدھے سر کے درد کا علاج. آدھے سر کا درد کا علاج یہ کہ بہترین یہ کہ ناک سے سانس لیں, سجدہ لمبا کریں. تیسرا یہ ہے کہ اپنے سر پر یا کبھی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. بہن ہماری ایک اور بھائی تھے, ہماری بہن کی ان کا بیٹا ہاشم ہے 40 سال کا اور 12 اسٹون ان کا وزن ہے. گلے میں تکلیف, سانس بند ہوتا ہے رات کے وقت میں. اس کے لیے سب سے بہترین رات کے وقت میں غرارے کریں پانی کے اور اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈالیں اور 1 اسپون نمک ڈالیں. پانی کو اچھی طریقے سے ابالیں پہلے اور اس کے بعد جو ہے اگر کلونجی کے تیل نہیں ہے تو کلونجی کی 1 ٹی اسپون, ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون آپ کلونجی کا تیل ڈال دیں. اس کو اچھی طرح کافی ابالیں, رات کو غرارہ کریں اور 3 کلیاں جو غرارے کر لیں اور آخری کلی وہ پی لیں, رات کو سو جائیں. انشاءاللہ یہ جو ہے یہ تکلیف دور ہو جائے گی. ماشاءاللہ آج کا پروگرام جو ہے ہمارے بالوں کے حوالے سے تھا. اس کے علاوہ بھی جتنے سوالات آئے ان کے جوابات دے دیے. ناظرین کرام, کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے دوران جتنے سوالات آئے ان کے جوابات دے دوں اور آپ حضرات کو مفید نسخے خاص طور پر ایسے طریقہ علاج
کرتا ہوں کہ جس سے جو آپ گھر بیٹھے اپنی صحت کو بہتر کر سکیں. ناظرین کرام، وہ لوگ جو اپنی صحت کو، جن کی صحت بہتر ہے لیکن اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کی پرواہ کریں اور اچھی غذائیں، خاص طور پر جو یہ چاہتے ہیں ان کے بالوں کی گروتھ ہے تو وہ اب ہمیشہ نٹس وغیرہ کا استعمال کریں اگر الرجی وغیرہ نہ ہو. یہ ضروری ہے. اس طرح فش وغیرہ ہیلتھی چیزیں کھائیں اور فضولی اور چکن چھوڑ دیں. چکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بولیں گے یہ چکن والے جتنے یہاں کام کر کر وہ میرے مخالف ہیں کہ قاری صاحب جو ہے لوگوں کو چکن کا، اس لیے کہ ناظرین کرام جو چیز صحت کے لیے مفید کی جگہ فش استعمال کریں. ناظرین کرام انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فضل صدیقی کو اور چینل اردو کی پوری ٹیم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.